بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام۔ سب حضرات کو روحانی رمضان کی 8ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ریاض الرحمان صاحب کا ہے۔ جی ریاض الرحمان صاحب سوال کی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرا سوال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، اس کے بارے میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز خیال نہ کرو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ اس کے بارے میں سر میرے چھوٹے چھوٹے سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جب مارا جاتا ہے، اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے، اللہ کی وہ راہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ان پر موت وارد نہیں ہوتی، تو اللہ کی راہ میں مارے گئے لوگ انتقال کے عمل سے گزرتے ہیں یا نہیں؟ موت اور انتقال میں فرق کیا ہے؟ یہ میرے 2 سوال ہیں سر۔ اچھا دیکھیں، میں پچھلی گفتگو میں ہم بات تو کر چکے ہیں ہم لوگ۔ ابھی میرے خیال میں کچھ کنفیوژن باقی ہے، یا مطلب کچھ اور مزید گفتگو باقی تھی، تو شاید اس وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھی رہ گیا۔ وہ ہے جاہدو فینا، اللہ کی راہ میں، اللہ میں کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ میں کوشش کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کے لیے قتال کرنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے قتال کر کے جو جو بینیفٹس ملنے ہیں وہ بھی ذکر ہوئے ہوئے، اور یہ جو رزق والی بات اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہم مکس کر جاتے ہیں، اور موت اور انتقال والی، تو وہ دراصل اللہ میں جنہوں نے کوشش کی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے اصحاب کے بارے میں کی مثال کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے تھوڑا سا یہ اشارہ دیا تھا کہ انسان بیک وقت دیکھیں 2 زندگیاں گزار رہا ہے، چاہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے، چاہے اسے علم ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کی عام مثال، اس کی پہلی مثال جو مادی مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ مرضی ہو، ایک وقفہ جاگنے کے بعد اس کو ایک وقفہ سونا ہے، اور وہ اس طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ ان کو آپ دو الگ الگ زندگیاں نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً جو بھی سطحی شعور بھی رکھنے والا شخص ہے، اس کے ذہن میں یہ لازمی آئے گا کہ اگر ایک شخص دن میں 8 گھنٹے سو رہا ہے اور اب وہ عالم خواب میں ہے، اور تو مرنے کے بعد اگر جو حساب ہونا ہے تو وہ کیا خالی اس کے جاگنے کا حساب ہوگا؟ اس طریقے سے تو پھر لوگ اپنے سونے کے اوقات بڑھا دیں، اگر سونے کے وقت کا حساب نہیں ہونا اور اس ٹائم کو بڑھا دیں، تو پھر یہ تو ایک شارٹ کٹ مل جائے گا نا۔ تو ایسا نہیں ہے، جی سر۔ ایسا نہیں ہے، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہم حالت خواب میں بھی بہت سارے مراحل سے گزرتے ہیں، اور وہ حالت عالم خواب جو ہے اس کا ہم لوگ اس کا بھی حساب کتاب ہے۔ عالم خواب میں کہا یہ جاتا ہے کچھ حصہ انسان کی نیند کا ابتدائی اور خاص طور پہ حصہ ہے، وہ تو ہے ہی ریفلیکشن، جو پورے دن کا ریفلیکشن ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ پھر مزید نیند گہری ہوتی ہے تو آپ کا اورا، آپ کا اندر کا آدمی
وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے، وہ مختلف چیزیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اور وقت گزرتا ہے جس کو آخری پیر کہتے ہیں، تو آپ کی روح مختلف مناظر آپ کی طرف منعکس کرتی ہے، اور عموماً وہی خواب جو ہے نا رویائے صادقہ کہلاتے ہیں، یا وہی خواب کا جو ٹائم ہے عموماً سچا مانا جاتا ہے. کہ اگر آخری وقت، نیند کے آخری وقت کا خواب ہے تو اس کا مطلب وہ اہم ہے یا اس کی تعبیر ہونی چاہیے. تو اس مثال سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو اگر اس بات کا علم نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ دو ہر بندہ دو رخ پر زندگی گزار رہا ہے، ایک ظاہری مادی اور ایک باطنی. اور اس کی مثال میں نے دی عالم بیداری اور عالم خواب. یہ ایک مادی زندگی کی طرف میں نے اشارہ کیا. اب آ جائیں آپ کا اندرونی ماحول. آپ سارا دن جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کچھ خیالات میں بھی تو گم ہوتے ہیں. وہ خیالات تو کوئی نہیں پڑھ پاتا، وہ خیالات تو سامنے نہیں رکھ پاتے نا. تو بیک وقت آپ انہی خیالات کی ہماجگاہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مادی حرکات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو مادی حرکات آپ کر رہے ہیں عموماً وہ اشارہ دے دیتی ہے کہ آپ کن خیالات میں گم ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے روحانی معمولات ہیں. ایک بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے صلاۃ میں، اور نہیں معلوم کہ وہ اس کی کیا یکسوئی پیدا ہوتی ہے یا کیا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ بنتا ہے، اور وہ اس میں محو ہو جاتا ہے، اور اتنا محو ہو جاتا ہے اس کو آس پاس کا ہوش نہیں رہتا. تاریخ میں ایسے واقعات بھی بھرے پڑے، اور یہ آج کل کے موجودہ زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جی صلاۃ میں اللہ سے رابطے میں جب بندہ تھا تو اس کو آس پاس کی خبر ہی نہ ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو تیر لگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب حالت صلاح میں ہوں تو وہ تیر اس وقت نکالا جائے، اور وہی ہوا. جب وہ حالت صلاح میں تھے تو اس وقت تیر نکالا گیا اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. ایسے ہی اور بہت سارے واقعات بھی ہیں. تو میں نے آپ کو جو چیز سامنے آپ کے رکھنے کی جو کوشش کی تو کیا چیز سامنے آئی؟ کہ سامنے یہ آئی کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا صرف ظاہری جسم ہی نہیں ہے، اس کے باطنی جسم اور بھی ہیں. بہت سارے جسم ہوتے ہیں، بہت سارے عالمین ہیں، خواب کا بھی عالم ہے اور باقی بھی، ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں اللہ کی راہ میں مارے جانے والے لوگ جن کو رزق ملتا ہے. پچھلی نشست میں ہم نے عرض کی تھی کہ یہ لوگ ایسے منہمک ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں. اور ابھی جو میں نے کہا جاہدو فینا والی اگر مثال مان لی جائے تو وہ ایسے اللہ کے اندر ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل بھی ان کے اوپر شعوری غلبہ نہیں ہوتا. اور اسی دوران اگر قتل بھی کر دیا جائے تو چونکہ وہ لاشعور کے جس پورشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ان کا جسم کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا ذہن وہ پہلے سے لاشعوری دنیا میں جا چکا ہوتا ہے. اور وہ لاشعوری ذہن میں رہتے ہوئے روحانی غذا سے واقف ہوتے ہیں. وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور وہ وہی کھاتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کا ایک نظام بنا رکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ قتل بھی کر دیے جائیں، شہید بھی ہو جائیں، تو ان کو وہ رزق تو مل رہا ہے آلریڈی، اور وہ اسی طرح ملتا رہے گا جب تک اللہ کے سامنے پیش ہونے والا معاملہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اب آپ کا سوال کا دوسرا حصہ، موت اور انتقال میں فرق. قرآن کی اصطلاح میں موت کا ہی لفظ ہے، اور انتقال کا لفظ جو ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کو ہم یہ کہیں گے منتقل ہونا، ٹھیک ہے. اور موت کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ ہونا. تو موت جب آ جاتی ہے تو وہ موت خالی پھر جسم کی موت کو نہیں آتی. اس کا مطلب موت کے مرحلے شروع ہو گئے.
پہلے اس کا جسم مر جاتا ہے، اس کے جسمانی افعال وہ ساکن ہو جاتے ہیں، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کا جو جسم مثالی اورا جو ہوتا ہے، نسمہ بھی کہتے ہیں جس کو، وہ یہ کہا جاتا ہے اس دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ تقریباً 30 سال تک جڑا رہتا ہے، جو ماہرین بتاتے ہیں، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو خواب میں جو نظر آتے ہیں، جو لوگ کچھ کہتے ہیں نا خواب میں نظر آئے، بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، حضرت آئی تھنک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جنہوں نے خواب میں آ کے بتایا کہ جی یہاں پہ پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قبر میں ان کی پانی آ رہا ہے، یا اور بہت سارے واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں۔ تو دراصل کیا ہوا کہ ان کا اورا وہ وہ ایکٹیو تھا مرنے کے بعد بھی، جسم مر گیا نا، جسم پہ بھی موت واقع ہوا، تو عام افراد کا 30 سال تک رہتا ہے، اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب آپ کسی پرانی قبر پہ بھی جائیں تو ان کے جو ملنے ملانے والے جو ان کا سلسلہ ہے وہ عموماً 30 سال تک رہتا ہے۔ 30 سال بعد وہ کسی کو یاد بھی نہیں آ رہی ہوتی، اب آئے بھی تو بہت کم آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ اس کا اسٹرانگ ہو اور کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ کوئی سیاسی شخصیت ہو، خواہ وہ کوئی فوجی شخصیت ہو، خواہ وہ روحانی شخصیت ہو، ان کا اورا بہت لمبے عرصے تک زمین پہ اپنے اثرات رکھتا ہے، آہستہ آہستہ لیکن اس کو بھی موت آ جاتی ہے، اس کا احساس بھی معدوم ہوتے 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 ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ الفاظ کی شکل میں موجود ہے، یا عام طور پہ جیسے آپ نے عام مثال سنی ہوگی کہ وہ فلاں صاحب جو ہے اپنی شاعری کی شکل میں موجود ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ احساس آپ کے اندر پھر منتقل ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں ان کی شباہت آئے گی یا شکل آئے گی یا بولنے چالنے کا انداز آئے گا، تو یہ ان کا اورا کا عکس ہے جو ہمارا ذہن کیچ کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر بھی موت آ جاتی ہے، اور وہ بھی تحلیل ہو جاتا ہے پرماننٹ، جیسے جسم تحلیل ہو گیا ایسے ہی اس کے بھی حواس کام کرنا ختم کر دیتے ہیں، اور آخری موت آنی ہے روح کو، جو کہ قیامت والے دن اللہ کو دیکھنے کے بعد شاید وہ ان سے رابطہ کر پائے، ٹھیک ہے، تو شاید اس وقت ان کا کوئی انقطاع ہو، یا جب اللہ میاں بعد از قیامت ابد الاباد کے بعد ان کو اپنی طرف دوبارہ لپیٹ لے گا، ہے نا، یا زمین لپیٹ لی جائے گی، پھر عرش تک لپیٹ لیا جائے گا، تو اس کے اندر ذرا ساری روحیں اچھی بری جو ہے وہ بھی لپیٹ دی جائیں گی، وہ بھی تحلیل ہو جائیں گی، تو وہ ان کی پرماننٹ موت ہوگی۔ ورنہ جب تک وہ اپنے کیے کا مزہ چکھتے رہیں گے، اچھا کیا ہے تو اچھے حوال میں رہیں گے، برا کیا ہے تو برا مزہ چکھنا پڑے گا ان کو، ہے نا، مرنے کے بعد اعراف کا عالم ہے، پھر آگے جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے ہوتے پھر جنت دوزخ کا فیصلہ ہے، پھر وہ ابد الآباد تک رہیں گے، وہ بھی ایک ٹائم ہے، وہ اللہ کو پتہ، یا انسانی ذہن اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا، اور آخر میں پھر اللہ نے کہا کہ اس کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ میرا آپ کے سوال کے بارے میں یہ فہم ہے جی۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال جو ہے وہ سعادت لقمانی صاحب کا ہے۔ جی لقمانی صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین کی نازل کی جائے آپ پر خیر رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت جسے چاہتا ہے اور وہ بڑا فضل والا ہے۔ اس طرح ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جس وقت آ جائے آپ پر موت تو چھوڑ جائے اگر کوئی خیر وصیت کرنا اپنے والدین کے لیے، اقربین کے لیے اچھے طریقے سے، یہ متقین پر حق ہے۔ تو سر یہ خیر کیا چیز ہے اس میں؟ دیکھیں یہ اپنی آپ میں ایک خود بہت بڑا ایک موضوع ہے کہ خیر کا جو منبع ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، خیر کا جو عموماً جو تاثر ہے، عام تاثر بنا ہوا وہ ہے خیر خیریت،
خیر خیریت سے مطلب، خیر سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جس میں کسی انسان کے حق میں کچھ بہتر ہو، یہ تاثر دیا جاتا ہے. یہی عموماً تاثر ہے کہ جس میں بھلائی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، جس میں کسی فرد واحد کی بھلائی ہو وہ بھی خیر کہی جا رہی ہے، یا اجتماعی طور پر جو خیر ہے اس کو بھی بھلائی کے اس میں لیا جاتا ہے، کہ جو امت کے لیے بھلائی ہو اس کو بھی خیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. خیر اور شر کا ایک نظام ہے. اب یہ اس کے دوسرے رخ کی طرف ہم جاتے ہیں، ہے نا. شر کے نظام کے جو متضاد ہے وہ خیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو شر کیا تھا؟ فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا کہ یہ شر پھیلائے گا. ٹھیک ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شر پھیلاتا ہے. اور شر کی تعریف میں کیا کچھ آ رہا ہے؟ آپ شروع کریں حکم عدولی سے، نافرمانی سے، اور سارے وہ کریکٹرسٹکس جتنے ہیں اکٹھے کریں تو وہ بن گئے شر، اور اس کے اگینسٹ جتنے پازیٹیو ہیں وہ بن گیا خیر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی توفیق، جو آپ ایک غیر شر کرتے ہیں تو اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. اور اللہ جب شر کے خلاف آپ کو خیر کی توفیق دے گا تو اس کا وہ ماحول بنائے گا، صورتحال ایسی بنا دے گا کہ آپ سے خیر ہو، ہے نا. تو آپ سے اچھا ہو، شر نہ ہو. تو اس کے بدلے میں کیا اترنے والا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ خیر اترتی ہے. ہاں. تو خیر کیا ہوئی پھر؟ کہ کیفیات کا ایسا مجموعہ جو آپ کے اندر ٹھیک فیصلہ کرنے کی، اچھا فیصلہ کرنے کی، دور تک دیکھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. پہلے نمبر دو، آپ کے اندر شر کو سمجھنے کی، گہرائی میں سمجھنے کی، اور اس کے جتنے لوازمات ہیں سب کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اور نمبر تین، آپ کے اندر توفیق پیدا ہو جائے کہ آپ شر کے خلاف کھڑے ہو سکیں، یا شر کے شکنجے میں نہ آئیں. شر کے شکنجے میں نہ آنا پہلی خیر ہوگی بلکہ. ٹھیک ہے. تو یہ سب مل کے خیر ہے. اور یہ ساری خیر جو ہے نا، یہ والی سوچ، یہ والا القاء، یہ والا الہام، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ جب چاہتا ہے کہ آپ کو شر سے بچائے تو آپ کی طرف خیر نازل کرتا ہے. اور خیر کیا ہوئی؟ کہ آپ کے اندر فہم پیدا کر دینا شر کا، اور شر کے مخالف خیر کا. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کشش پیدا کر دینا خیر کے لیے، کہ آپ پھر خیر والے معاملات کی طرف اٹریکٹ ہوں، یا آپ کا ماحول آپ کو ایسے ماحول میں رکھ دیا جائے کہ جو خیر سے بھرا ہوا ماحول ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ میاں اپنی پھر تدابیر استعمال کرتا ہے جب وہ طے کر لیتا ہے کہ اس کو شر کی طرف نہیں جانے دینا، اور اس کو تو اس کے اوپر خیر نازل کرتا ہے. تو اس کی یہ تدابیر ہوتی ہیں عموماً. یہ میرے ذہن میں اس کا جواب ہے. دوسرا سیکشن بھی تھا کوئی، اس کا دوسرا پارٹ بھی تھا آپ کے جو سوال کا، یا یہی تھا آپ کا؟ جی سر یہی تھا. اس میں تھا کہ آگے وصیت کر دینا اسی خیر کو. ہاں، یہ میرے خیال میں بات کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اس کو. پھر وہ قوانین وصیت اور وصیت کے اپنے معاملات ہیں. یہ بھی یاداشت ہے. وصیت جو ہے نا وہ بھی یاداشت ہے، آپ کی ڈی این اے کی یاداشت ہے جو اپنی آپ باقی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں. لوگ تو خالی کہے ہوئے الفاظ کو وصیت کہہ رہے ہیں نا، کہ جی مرنے کے بعد میری ترکے کا فلاں فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا. وہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ظاہری اس کا یہی بنتا ہے، ظاہری وصیت اس کی یہی ہے. لیکن جو گہرائی میں جائیں گے تو وہ وصیت پھر وہ آپ کا پورا کریکٹر، پورا تشخص جو آپ منتقل کر کے جا رہے ہیں اپنی اولادوں میں، تو وہ وصیت ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ بات جوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ خیر والا شخص ہوگا تو وہ خیر کو ہی آگے منتقل کرے گا اپنی اولادوں میں یا اپنے تابع لوگوں میں. ٹھیک ہے. یہ میرا جواب ہے اس کے بارے میں. جی سر بہت شکریہ. جی شکریہ. بہت شکریہ اساتذہ صاحب آپ کا.
سر اگلا سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر صفی ثاقب صاحب کا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب کائنڈلی اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا بچہ 2-3 کوشچن ہے چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے، یہ قسم کے بارے میں. قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت سارے چیزوں میں کے بارے میں مطلب وہ قسم اٹھائی مختلف چیزوں کی. تو اس میں کیا مطلب وہ جس چیز کی قسم اٹھائی وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ چیز، یا مطلب اس کی روحانی لحاظ سے کیا ایکسپلینیشن کہہ لیں یا مطلب کیا امپورٹینس ہاں امپورٹنس کے چیزوں اوپر کی بات ہے. یا قسم کی، یا ہم جب قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول کی قسم اس طرح اٹھاتے ہیں لوگ جس طرح عام طور پہ، تو مطلب اس میں اور اللہ نے جو قسم کھائی اس میں مطلب کیا ڈفرینس ہے یا اچھا دیکھیں، اس میں جب لفظ اسٹارٹنگ میں وا لگا ہوتا ہے تو عموماً قسم مطلب لیا جاتا ہے، مطلب لکھا ہوا قسم ہے تو ہم پھر وہ والا قسم سمجھتے ہیں جس کے لیے قرآن نے بھی لفظ قسم ہی استعمال کیا ہوا ہے، اس کے لیے وا نہیں استعمال کیا. اللہ نے جو جس قسم کی طرف ہم جس کو مطلب لیتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگا والعصر، قسم ہے عصر کی. ٹھیک ہے، تو والعصر والا قسم جو ہے وہ اللہ کا ایک ایسا فارمولہ کہہ لیں اور ایسی یاداشت ہے بندوں کے لیے کہ وہ جڑی ہوئی ہے اس موضوع کے ساتھ. تو اس کو جب وہ ان پیک کرنا چاہتا ہے تو وہ وا لگا کے قسم کہنا یا یاد دلوانا یا معاملات کی یاد دہانی کروانا. اب عصر کے وقت کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے، جس سے وہ مخاطب تھے وہ سمجھ گئے کہ عصر کے وقت کا کیا مطلب ہے اور یہاں پہ اس کی قسم اٹھانے کا کیا مطلب ہے. تو عموماً روحانی اس کی جو تعویلات ہیں وہ تو روحانی لوگ دے سکتے ہیں. تو میں جتنا میں نے ان کچھ روحانی لوگوں سے سنا، عصر کا وقت نشاندہی کرتا ہے جیسے شعور اور لاشعور کی درمیانی حالت کو. ٹھیک ہے، تو شعور کا ٹائم ہو گیا ظہر کے ساتھ اس کی نشاندہی ہوتی ہے، دن کے اجالا، مادی حرکات و سکنات، اور رات کے لیے لیل اور باقی جو اشارے اللہ نے دیے وہ سب لاشعور کے لیے ہیں. تو عصر کے درمیانی ایک حالت کا نام ہے کہ جب آپ مادی طور پر یہاں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ ارادتاً لاشعور کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ والعصر، مطلب ہے کہ پھر وہ کچھ ہوگا لازمی جو کچھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، مطلب آپ لاشعور سے پھر مستفید ہوں گے. یہ ایک ایسے پیٹنٹ قسم کے فارمولے کلیے ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوتے. مثلاً جیسے آپ سو جاتے ہیں اور اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ نیند میں ہیں، یہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جاگتے ہوئے عموماً لوگ خواب محاورتاً دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں کبھی کسی نے جاگتے ہوئے خواب نہیں دیکھے. خواب اصلی والے خواب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ گیا قسم سے مراد یہ آ گیا. پھر شہر کی قسم لی ہوئی ہے بلد الامین کی. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کا مطلب بلد اور بلد کے ساتھ چھپے ہوئے معاملات کے کچھ فارمولیشن کے اوپر اللہ پاک جب اس کو یاد دہانی کروائے تو اس وقت وہ قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور اس کا مطلب وہ بال ضرور ہوگا نہیں. قسم اٹھانے کا ہمارے یہاں تو یہ مطلب لیا جاتا ہے نا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، اس کا مطلب میں بال ضرور کروں گا. اس کا مطلب وہ بال ضرور ہو چکا ہے اور ہوتا رہتا ہے، وہ پیٹنٹ فارمولہ ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح کی کچھ چیز ہے، یہ میرا فہم ہے اس بارے میں. تو یہ ہے میرا جواب اس کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آج کی نشست کا سر آخری سوال ہے، سراج المنیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سراج بھائی آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کے متعلق ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے
عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی جی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی. ہوں تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم کو جو روشن دلیلیں دی گئیں وہ ان کے معجزات تھے، اور کیا روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے، اور ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ عیسیٰ ابن مریم کے معجزات کی تائید جو ہے وہ جبرائیل امین سے کروانی پڑی، جبکہ جبرائیل امین تمام انبیاء کی طرف جو ہے نا اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے. جی پہلے تو یہ تو طے ہو جائے روح الامین کا مطلب جبریل امین ہے. ٹھیک ہے، عموماً یہی کہا جائے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہوا وہ روح جبریل امین کے ذریعے ہوا. ٹھیک ہے، لیکن روح الامین جو ہے وہ صرف ہر وقت روح الامین ہر وقت جبریل امین نہیں. ٹھیک ہے، اور جو روشن دلیلیں ہیں ہم لوگوں نے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کو کبھی توجہ دی نہیں. ٹھیک ہے، ان کے بہت سارے جو خانے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں خالی رہ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہمارے ذہن میں کہیں یہ تربیت کا فقدان ہے کہ ان کو ہم پرانے زمانے کے اور پچھلی قوموں کے لیے صرف ان کے لیے آئے ہوئے نبی مان کر ہم ان کو چھوڑ جاتے ہیں. حالانکہ ہم خود جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نازل ہونے والی کتابوں اور پہلے آئے ہوئے تمام انبیاء پہ بھی ایمان لائیں. تو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ایمان لانے کا جب تذکرہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان مشروط ہے یا کچھ ایسی چیز ہے جس کا تعلق علم سے ہے، اور علم کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو روشن دلیلیں ہیں وہ کیسے ملیں گی آپ بتائیں، جب کہ اس کے بعد ان کے بارے میں ہمارے پاس علم الیقین بھی نہیں ہے. ہمیں تو پہلے یقین ہی نہیں ہے. وہ ایسا ہم لوگوں نے نصارہ کے ساتھ گچ مچ کر دیا کہ جو قرآن میں جو کچھ لکھا ہم نے اس پہ بھی توجہ نہیں دی. تو وہ روشن دلیلوں میں سب سے پہلے ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، پیدائش کے لیے کسی مرد کی انوالومنٹ کے بغیر ایک چیز پیدا ہونا، یہ ایک بہت بڑی روشن دلیل تھی کہ اگر اس علم کی طرف کوئی توجہ دے، اور میرا خیال میں دے گا اور دے رہے ہیں، تو اس ٹائپ کا کچھ نہ کچھ آگے جا کر ہوگا. ٹھیک ہے، کہ وہ ڈی این اے شین اے کے ذریعے اس میں تبدیلی کر کے موڈیفیکیشن کے ذریعے، جیسے وہ ایک بھیڑ بنا لی تھی انہوں نے ٹیمپریری ڈولی شولی جو بنائی تھی، تو اس ٹائپ کی کچھ چیزیں ایکٹیویٹیز وہ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو منبع ہے، ایک ریکارڈ جو ہے کہ کیا ماضی میں ایسا ہوا، تو یس عیسیٰ علیہ السلام اس کی مثال ہیں اور روشن دلیل ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھ لیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بھی ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، تو ہم بھی عرب کے قریب ہیں ہم بھی، اور ہم سے زیادہ جو ہیں وہ کرسچنز ہیں. تو یہ روشن دلیل تو یہ ہو بھی گئی ویسے بھی کہ یہ سب کا یہ ماننا ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ وہ کسی اپنی پیدائش میں ان کی کسی مرد کی انوالومنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام میں، ان کے بطن میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی تھی. تو اس کا مطلب ہوا کہ پیدائش کے جو باقی جو طریقے تھے اس سے ہٹ کر ان کی پیدائش بھی ہوئی، اور ان کا مادہ بھی پھر کچھ اور ہے. اور پھر وہ یہاں پر آئے اور انسانوں کی طرح رہ کر دکھایا، یہ ایک اور دلیل تھی. اور پھر اپنے مطلوبہ وقت تک رہ کر وہ وہاں سے واپس چلے گئے، ان کے اوپر بھی موت وارد ہو گئی. ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے اندر انہوں نے بہت ساری اثرات چھوڑے بغیر کسی مادی ذریعے کے. آپ کو پتہ وہ کوڑی کو ٹھیک کرنا جانتے تھے صرف اپنے ارادے سے، اور وہ ارادہ ان کو اللہ کی طرف سے منتقل ہوا تھا. تو جب وہ چاہتے تھے تو کوڑی کو زندہ شفا بخش دیتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مردہ پرندوں میں بھی جان ڈال دیتے تھے، اور یہ مردہ پرندوں سے ہٹ کر وہ مٹی کے کھلونے بناتے تھے نا پرندے وغیرہ، ان کو بھی زندہ کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو حرکت دینے کی یہ صلاحیت رکھتے تھے. تو یہ ایک پورا روشن کا مطلب ہوا لائٹ، رنگ اور روشنی سے بھرا ہوا
रंग व नूर का जो फ़लसफ़ा है उससे भरा हुआ उनकी पूरी लाइफ है कि वो ऐसा फ्रिक्वेंटली करते थे। ज़ाहिर है उनके शागिर्दों में भी कुछ सीखने तो कुछ तो सीखा होगा जिनको सिखाया होगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी कर पाते होंगे, ज़रा ईसा अलैहिस्सलाम तो इसलिए करते थे कि वो नबी थे और उनको अल्लाह ने वदियत किया हुआ था, तो कुछ चीज़ें तो इल्मी तौर पे उन्होंने भी तो सिखाई थी अपने शागिर्दों को। तो ये मेरे ज़हन में फ़िलहाल यही बात अभी आ रही है। और दूसरा पोर्शन आपने कुछ और भी जिक्र किया या आपकी यही टोटल बात थी? सर रोल कुदस से मुराद क्या जिब्राइल अमीन ही हैं? रूल कुदस से मुराद सिर्फ जिब्रील अमीन ही नहीं है, यूं कहेंगे, वो भी हैं और सिर्फ वो ही नहीं हैं। ठीक सर। ठीक है, ये मेरा जवाब है आज का। बहुत शुक्रिया सर साहब आपके सवाल का। आपका भी शुक्रिया सर। आज की महफिल को यहाँ पे काम करते हैं सर। इंशाल्लाह नए सवालात के साथ कल फिर दोबारा हाजिर हों। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम।